أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. صدق الله العظيم. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو، الا مگر بالحق، حق کے ساتھ، وان الساعة اور یقیناً، الساعة قیامت، لآتیۃ یقینا قیامت آنے والی ہے، یعنی ضرور آنے والی ہے۔ فاصفح الصفح الجمیل، پس آپ درگزر کریے، فاصفح پس آپ درگزر کریں، صفح الجمیل درگزر کرنا اچھے طریقے سے۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، هو الخلاق، وہی خوب پیدا کرنے والا ہے، العلیم اور ہر بات کا جاننے والا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ اور یقینا بلا شبہ یقیناً، آتَيْنَاكَ ہم نے عطا کیا، ہم نے دی آپ کو، سبعن سات، من المثانی بار بار دہرائے جانے والی یعنی آیات، والقرآن العظیم اور عظمت والا قرآن۔ لا تمدن عینیک، اور نہ آپ ہرگز اٹھائیں یا پھیریں اپنی نگاہ، نہ آپ ہرگز اٹھائیں عینیک اپنی آنکھیں، الا ما متانا جو ہم نے سامان دیا ان کی، اس کی طرف، بھی اس کی طرف، ازواجن قسم کے، کچھ قسم کے، کئی قسم کے لوگوں کو، منہم ان میں سے، ولا تحزن اور نہ آپ غم کریں، علیہم ان پر، نہ آپ ان پر آپ کوئی غم کریں، وخفض اور جھکا لیں، جناح کا اپنے بازو، للمؤمنین مومنوں کے لیے اپنے بازو کو جھکا کر رکھیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، یعنی کہ نہیں یہ کائنات جو ہے نا، نہیں ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا مگر حق کے ساتھ، یعنی یہ کائنات کی کس کا تخلیق با مقصد ہے، بلا وجہ کوئی کھیل تماشا نہیں کہ ہم نے ایسے ہی کائنات کو بنا دیا ہے، اس کا یعنی یہ کائنات اس کی ایک ایک چیز کی تخلیق با معنی اور با مقصد ہے۔ اسی کو سورہ آل عمران میں جس طرح فرمایا گیا ہے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب تو نے کائنات بے مقصد نہیں بنائی، تیری ذات اس سے بہت اعلیٰ اور پاک، لہذا ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اصل میں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین اور تسلی کے لیے فرمائی جا رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو بظاہر باطل کو جو غلبہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور حق کے راستے میں جن مشکلات اور مصائب سے آپ کو سابقہ پیش آ رہا ہے، جو حالات تھے مکہ میں ہم سب کو معلوم ہے، اس سے آپ گھبرائیں نہیں، یہ ایک عارضی کیفیت ہے، مستقل اور دائمی حالت یہ نہیں ہے، اس لیے کہ زمین اور آسمان کا یہ پورا نظام حق پر تعمیر ہوا ہے، نہ کہ باطل پر۔ کائنات کی فطرت حق کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے، نہ کہ باطل کے ساتھ، لہٰذا یہاں قیام اور دوام ہے تو حق کے لیے، نہ کہ باطل کے لیے، یعنی یہ وقتی طور پر یہ حالات ہیں، مگر آخر کار فتح حق ہی کی ہونی ہے، باطل کبھی بھی غالب نہیں آئے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ یہ جو ہے ہر چیز کو ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور پھر یہ بھی بتا دیں ان ساعۃ لآتیۃ، اور یہ یقیناً یقیناً قیامت جو ہے وہ آ کر رہے گی، یہ قیامت بھی نے بھی آنا ہے۔ تو یہ جو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز، کیونکہ کائنات کی تخلیق حق کے ساتھ کی گئی ہے، تو لہٰذا اس حق کا منطقی تقاضا یہ بھی ہے کہ ایک یوم حساب آئے، لہٰذا قیامت آ کر رہے گی۔ اس کائنات کا اگر آپ بغور جائزہ لیں تو یہ صاف ظاہر ہوتی ہے بات کہ اس کی تمام چیزیں انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ اگر پھر واقعی ایسا ہے تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ پھر انسان کو کس لیے پیدا کیا گیا؟ انسان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاقی حصر پیدا کی ہے،
جو اسے پیدائشی طور پر نیکی اور بدی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمیز دی ہے، یہاں دنیا میں اس کی کیا نتائج برآمد ہو رہے ہیں؟ اس دنیا میں تو اخلاق کے اصولوں کے برعکس نتائج برآمد سامنے آ رہے ہیں ہمارے سب کے۔ یہاں پر جو اتنا بڑا چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، جتنا بڑا کرپٹ، وہی عیش کرتے نظر آتے ہیں، اور نیک سیرت لوگ تو بیچارے فاقے کرنے پر مجبور ہیں۔ لہٰذا اس صورتحال کا منطقی تقاضا بھی یہ ہے کہ دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہو جس میں ہر شخص کو پورا پورا حساب ہو، اور ہر شخص کو ایسا صلہ اور بدلہ ملے جو اس کے اعمال کے عین مطابق ہو۔ جو دنیا میں اس نے کیا ہو اس کا بدلہ اس کو اسی حساب سے ملنا چاہیے۔ یہ تو نہیں کہ جو جس نے کیا یہاں پہ سب کچھ کر کے چلا جائے اور وہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہر اللہ تبارک نے ان ساعت لاتی ہے دنیا، یقیناً یقیناً قیامت آ کر رہے گی۔ یہ گھڑی قیامت کی گھڑی فیصلے کی گھڑی آنے والی ہے، یعنی فیصلے کی گھڑی آنے والی ہے۔ پھر آپ کو یہ فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو بےہودگی ہے ان پر شریفانہ طریقے سے درگزر کر لیں۔ آپ کی یہ وصفح وصفح الجمیل، درگزر کیجیے اچھے طریقے سے، یعنی جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کو آپ ان کو درگزر کریں کہ یہ لوگ ہیں ہماری پکڑ سے بچ نہیں سکیں، قیامت آئے گی تو یہ لوگ ضرور کیفر کردار کو پہنچیں گے، مگر ہم انہیں ہم ڈھیل دیے دینا چاہتے ہیں، مزید کچھ دیر کے لیے مہلت دینا چاہتے ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحال ان کی دل آزار باتیں برداشت کر لیں، ان کی جو سرگرمیاں ہیں ان کے جواب میں صبر کریں، اور حسن انداز میں سب کو نظر انداز کر دیں۔ اسی کے پھر آپ کے اسی رویے طرز عمل سے آپ کے درجات بھی بلند ہوں گے۔ پھر ان ربک هو الخلاق العلیم، اور آپ کا رب جو ہے وہ سب پیدا کرنے والا، خوب پیدا کرنے اور خوب جاننے والا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، یعنی خالق ہونے کی حیثیت سے وہ اپنی مخلوق پر کامل غلبہ اور تسلط بھی رکھتا ہے۔ کسی مخلوق کی طاقت نہیں ہے کہ اس کی گرفت سے بچ سکے، تو اس کے ساتھ ساتھ پوری طرح باخبر بھی ہے جو کچھ ان لوگوں کی اصلاح کے لیے تم کر رہے ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کر رہے ہیں اسے بھی وہ جانتے ہیں، اور جن ہتھ کنڈوں سے وہ آپ کی کوششوں کو جو اصلاح کو ناکام بنانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کا بھی علم ہے۔ لہٰذا آپ کو گھبرانے اور بے صبر پر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مطمئن رہیں کہ وقت آنے پر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا۔ تو یہ جس طرح سورہ ملک میں ہم پڑھتے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا اسی کے علم میں نہیں ہوگا جس نے پیدا کیے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے تو اس کو پیدا کیا ہے انسان کو، تو اس کے علم میں نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے یہاں تو، بلکہ وہ تو نہایت باریک میں اور باخبر ہے۔ یعنی کسی کی ویسے بھی کسی اگر انسان کسی مشین کو بنانے والا ہو تو اس کو بھی اس کے تمام کل پرزوں سے خوب واقف ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تو خود بنایا ہے، تو اس کے ہر رگ رگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے۔ یہاں اللہ رب کا هو الخلاق العلیم، وہ پیدا کرنے اور ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے۔ جتنا یہ کر رہے ہیں دنیا میں کر لیں، مگر ایک وقت آئے گا جس دن قیامت کی گھڑی آئے گی، فیصلے کا وقت آئے گا، تو ہم بتا دیں گے وہ کیا کرتے رہے۔ پھر یہ ہوتا ہے لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کو دی ہیں 7 آیات، جو بار بار پڑھے جانے والی 7 آیات، یعنی اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم ایک ایسی چیز دے رہے ہیں جو بار بار پڑھی جانے والی آیات، اور قرآن جو بہت بڑا تحفہ ہے۔ یہ 7 آیات کے بارے میں تقریباً تمام امت کا اس پہ اجتماع ہے کہ یہاں یہ بار بار دہرائے جانے والی آیات سے مراد سورہ فاتحہ ہے، کیونکہ حدیث میں بھی سورہ فاتحہ کو لازمی نماز کا لازمی جز قرار دیا گیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یعنی جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ تو جو آج شخص سورہ نماز میں، یہ کہ نماز میں فاتحہ پر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، تو آپ اندازہ کہ صرف سورہ فاتحہ کے ہم ہم پہلے ایک حدیث قدسی بھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو ہی نماز قرار دیا ہے، یعنی قسم تو صلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، یعنی کہ میں نے تقسیم کر لیا ہے صلات کو، یعنی سورہ فاتحہ کو میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا۔ تو یعنی جب کہ ہر نمازی اپنی نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہو، تو آپ اندازہ کر لیں کہ دنیا بھر میں 7 آیات کی تلاوت کتنی مرتبہ ہوتی ہوگی۔ تو اس دوران بار بار یہ پڑھی جاتی ہے یہ جو آیات ہیں۔ اس کے علاوہ اس صورت کو قرآن عظیم کا نام بھی اسی میں دیا گیا ہے، یعنی اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے سورہ فاتحہ قرآن عظیم کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی بنیاد پر اس صورت کو اساس القرآن اور ام القرآن بھی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اور نام بھی الکافیہ بھی ہے، کفایت کرنے والی، الشافیہ بھی ہے، شفا دینے والی، ایسے ایسے نام بھی دیے گئے ہیں۔
تو اب آپ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں اور نہ قرآن ہی میں ہے۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سیدنا ابی بن کعب سے فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسی صورت کی تعلیم دوں جس جیسی صورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی اور نہ قرآن ہی میں؟ ابو بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے رسول، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں تم کیا پڑھتے ہو؟ سیدنا ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو سورہ فاتحہ پڑھ کر سنا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ نے صورت کے مثل نہ تورات میں کوئی صورت اتاری، نہ انجیل میں اتاری اور نہ زبور میں اتاری اور نہ ہی فرقان ہی میں اتاری، اور بے شک کہ سبع مثانی یعنی یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ تو یہ بار بار پڑھے جانے والے یعنی یہ ایک اتنا بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا گیا کہ یہ بتایا گیا کہ یہ جو آپ کو ہم نے تحفہ دیا ہے، یہ اس کے یعنی کہ تذکیت یہ بھی ان کو فرمایا گیا کہ آپ کو یہ جو ہم تحفہ دے رہے ہیں، یہ اس بات کے آپ ساتھیوں کی تسکین و تسلی کے لیے فرمائی گئی، کیونکہ وہ وقت تو وہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی سب کے سب انتہائی خستہ حالی میں مبتلا تھے۔ نبوت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت قریب تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ سیدنا خدیجہ کا سرمایہ بھی 10-12 سال کے عرصے میں خرچ ہو چکا تھا۔ مسلمانوں میں سے بعض تو بالکل ہی نوجوان تھے جو گھروں سے نکال دیے گئے تھے۔ اس بعد جو صنعت پیشہ یا تجارت پیشہ تھے جن کے کاروبار ان کے معاشی بائیکاٹ کی وجہ سے بالکل ہی بیٹھ گئے تھے، اور بعض بیچارے تو ویسے ہی غلام تھے جن کی کوئی معاشی حیثیت ہی نہ تھی۔ اس پر مزید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام مسلمان مکے اور اطراف انواع کی بستی میں انتہائی مظلومی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہر طرف سے ان پر طعنے دیے جاتے تھے، ہر طرف سے ان کو ذلیل کیا جاتا تھا، ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اور ان کی قلبی اور روحانی تکلیفوں کے ساتھ جسمانی اذیتوں سے بھی کوئی بچا ہوا نہ تھا۔ دوسری طرف سرداران قریش جو تھے وہ دنیا کی نعمتوں سے مالا مال اور ہر طرح کی خوشحالی میں مگن تھے۔ تو ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے تو شکست خاطر کیوں ہوتے ہو؟ تم کو تو ہم نے وہ دولت عطا کی جس کے مقابلے میں دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ ہیں۔ رشک کے لائق تو تمہاری علمی اور اخلاقی دولت ہے، نہ کہ ان لوگوں کی مادی دولت جو طرح طرح کے حرام کاموں سے کما رہے ہیں اور طرح طرح کے حرام راستوں سے اس کمائی کو اڑا رہے ہیں، اور آخر کار بالکل مفلس و خلاش ہو کر ہمارے رب کے سامنے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں۔ یعنی جب آنکھ جس کی بند ہو جائے گی، جس دن موت آئے گی اس دن تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو ان چیزوں سے آپ کو مجھے دیا ہے، تو آپ کو تو اتنا بڑا خزانہ دیا جا رہا ہے، قرآن عظیم ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، اور ساتھ ہم سورہ فاتحہ جیسی عظیم آپ کو صورت دے رہے ہیں، تو یہ خزانہ ہے، اصل میں خزانہ یہ ہے۔ تو پھر یہ فرمائے گا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، اور آپ کو وہی یہ اسی کا مطلب ہے کہ یہ آپ کو اس کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، ان چیزوں کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو ہم نے سے ان میں سے کچھ لوگوں کو دی ہے، یعنی ان کو بالکل ان پہ جو معجزت وقتی طور پر جو ان کو جس پر یہ اترا رہے ہیں ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہم پڑھیں کہ حدیث میں آیا کہ آپ سے نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی، کچھ بھی اگر حیثیت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ایک پانی گھونٹ بھی نہ پلا تھا، مگر یہ کہ اس کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے کہ مچھر کے ایک پر کے برابر اس کی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کی باتوں ان کے جو دیا گیا اس کی طرف آنکھ اٹھا کے، اور سب مسلمانوں کے لیے یہی ہے کہ جو کافروں کو دیا گیا اس کی طرح وہ اتنا یہ نہ دیکھیں کہ ان کو بہت اللہ تعالیٰ دے دیا، یا ان کو کبھی بھی ان کے جو کچھ دنیاوی ساز و سامان دیا گیا ہے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ اور پھر آپ ولا تحزن علیہم، اور نہ ہی آپ ان پر ان پہ کوئی آپ کو ان کی حالت پر غم نہ کریں، یعنی یہ لوگ آپ کی دعوت کو ٹھکرا کر عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں، ان میں آپ کے قبیلے کے افراد بھی یقیناً شامل ہیں، اور پھر ابو لہب جیسا ان کا چچا بھی شامل ہے۔ تو آپ ان کے لوگوں کے انجام سے بالکل پریشان نہ ہو، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی قوم کو دیکھتے کہ میری قوم کہاں جا رہی ہے، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ کتنی ان کو پریشانی ہوتی تھی کہ میری قوم کو میں سمجھا رہا ہوں، یعنی ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، یعنی ان کے حال پر آپ نہ کوڑیں کہ آپ ایک اپنے وہ لوگ جو اپنے خیر خواہ کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، اپنی گمراہیوں اور اخلاقی خرابیوں کو اپنی خوبیاں سمجھے بیٹھے ہیں، اور خود اس راستے پہ جا رہے ہیں، اب ساری قوم کو اسی پہ لیے جا رہے ہیں جس کا یقینی انجام جو ہے وہ ہلاکت ہے۔ وہ جو شخص انہیں سلامتی کی راہ دکھا رہا ہے اس کی ہر کوشش کو یہ ناکام بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔
اس پر آپ سے فرماتا ہے کہ آپ اس پن پہ آپ غم نہ کھائیں، اور وقفض جناحک للمؤمنین، اور جو ہے وہ آپ جو مومنین ہیں ان کا آپ ان کے اپنے ان کے لیے اپنے بازو کو جھکا کر، یعنی ان پہ نرم دلی کا، ان پہ ساتھ نرم رویہ اختیار کریں، یعنی اہل ایمان کے ساتھ آپ شفقت مہربانی سے پیش آئیں۔ ان لوگ میں فقر جو بیچارے بڑے غریب لوگ تھے، مسکین تھے، وہ سارے غلام بھی تھے، تو یہ لوگ آپ کے پاس جب آئیں تو کمال توازن سے ان کا استقبال کیجیے، ان کی دل جوئی فرمائیں۔ ہم سورہ نام میں، ہم سورہ انعام میں یہ پڑھا ہے فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ، اسی طرح سورہ شورہ میں بھی آئے گا مضمون وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اہل ایمان جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں آپ انہیں کندھے ان کے لیے جھکا کر رکھیے۔ جس طرح سورہ بنی اسرائیل میں والدین کے ادب و احترام کے سلسلے میں بھی یہی الفاظ استعمال کیے گئے کہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ ادب، محبت، عاجزی اور انکساری کا معاملہ کرے، تو یہی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا ہے کہ مومنین کے ساتھ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کے بالکل نہ جیسے ان کا مطالبہ مشرکین کا یہ مطالبہ تھا کہ آپ کے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے ہیں غریب غربا، ان سے ان کو آپ ہٹا دیں تو ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، کیونکہ جو کفار قریش اگر کیونکہ جو غریب اور کمزور مسلمان آپ کے ساتھ ہیں، ان کو وہ کہتے تھے کہ یہ تو ان کے ساتھ ہم کس طرح بیٹھیں۔ جس طرح سیدنا سعد بیان کرتے ہیں، ہم 6 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، مشرکین نے کہا کہ ان لوگوں کو آپ اپنے مجلس سے نکال دیجئے تاکہ ہم پر جرأت نہ کر سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ جانے کیا خیال، کچھ خیال، جو بھی خیال اللہ نے چاہا وہ آیا۔ ابھی آپ سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ نازل ہو گئی ایک آیت، وہ جب پڑھیں والا ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی ویریدون وجہہ، کہ آپ ان کی طرف سے نظر صرف نہ کیجیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دن رات یاد کرتے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں، تو یہ وہ لوگ جو تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرح آپ ان کے مہربانی سے پیش آئیں، ان لوگوں کی طرف یہ جو اگر نہیں آتے ان پر آپ نہ ہی کوڑے، ان کو آخر ٹھکانہ ان کا جہنم ہی ہے، آپ ان لوگوں کی طرف زیادہ توجہ دیجیے جو آپ پر ایمان لائے اور جو آپ کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صحیح قرآن کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی یاد اور ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے کہ ہم بھی اپنے جو مسلمان بھائی ان کے ساتھ نیکی اور شفقت اور محبت سے پیش آئیں، اور ہمارا یہ نہ کہ ہمارا جیسا آج کل کا معاملہ ہے کہ آپس میں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت سخت ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں جیسے ممالک کا اگر آپ دیکھیں تو جو وہ لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑی عزت سے احترام سے ان کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پر سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔